لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں ایک خاص موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انگریز زیادہ ظالم تھا یا نون لیگ۔ تو آپ جب اس پر غور کریں گے تو انگریز کے دور میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو انگریز نے پھانسی کا حکم دیا اور انگریز نے پورا ایک ہفتہ اس کے گھر والوں کی ملاقات کروائی۔ اور جب نون لیگ کی حکومت آئی پاکستان میں تو اس دور میں ان نون لیگیوں نے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ کو جب پھانسی کا آرڈر دیا گیا تو نون لیگیوں نے بجائے اس کے ایک ہفتہ یا 2 دن یا 3 دن ملاقات کرواتے، بلکہ ایک رات ان کو کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آئیں اور فوراً ملاقات کر لیں۔ اچانک بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو جمعرات کو ملاقات کر کے آئے، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی آئیں اور ملاقات کریں۔ اسی رات ملاقات کروائی، اسی رات وہ عاشق رسول پھانسی کے پھندے کو چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ تو حکمران یہی نون لیگ تھی۔ پھر یہی نون لیگ والے ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کرنے والے ہیں۔ اسی نون لیگ کی حکومت تھی جہاں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اور پھر اسی نون لیگ کی حکومت میں اذان پر پابندی لگی کہ جی چاروں طرف اذان نہیں ہوگی، ایک ہی اسپیکر میں اذان ہوگی۔ اور اسی نون لیگ کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے بڑے گرو نواز شریف نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، قادیانی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ اسی اپنے سرمایہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہر دور میں۔ پھر یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے سانحہ 26 نومبر کیا اور اسلام آباد کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر ان لاشوں کو جناب انہوں نے چھپا دیا، کسی کو وہ لاشیں نہیں دی، اور پھر اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے 13 اکتوبر کو سانحہ مرید کے کیا۔ اور یہ جو کہتے تھے کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، انہی بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، قادیانیوں مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں غازی علم الدین شہید آپ کا عرس نہیں ہونے دیا۔ قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ کے عرس پر پابندی لگائی، اور 13 اکتوبر کو انہوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا۔ اور پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کہ جناب تحریک لبیک پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے لا تعلقی کروانا، اداروں کے ذریعے ان پہ دباؤ ڈالنا، پھر جناب جائیدادوں کو سیز کرنا، پھر مساجد اور مدارس کو تالے لگانا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ کی پرانی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آگے کیا ہوا ہے سردار محسن نقوی کو۔ میں سردار محسن نقوی کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ چونکہ سرداروں والا ہے، تو وہاں اگر کوئی سردار دیکھتا ہے نا کہ یہ نوجوان سر اٹھا رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ کل میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، یہ آگے سے بولے گا، سر اٹھائے گا، یا میرے ظلم اور جبر کے سامنے یہ بول سکتا ہے، سردار کیا کرتا ہے کہ جناب ایس ایچ او کو بلایا، اس کو کہا یہ 5000 روپے ہے، اس نوجوان کی طبیعت ذرا صاف کرو۔ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، خوب اس کی لتر پلیٹ ہوتی ہے، گھر والے بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسی سردار کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اب سردار جاتا ہے تھانے میں، جا کے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، 1-2 مغلظات بکتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، کیوں پکڑا ہے، اس کو چھوڑو۔ وہ چھڑوا کے اس سے ملتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر چومتا ہے، کہتا ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ کہتے ہیں سر ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ہو۔ پھر واپس جا کے گھر والوں کو بلاتا ہے، جی وہ تو بڑے کیسز ہیں، اس پر اس نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، فلاں پرچے میں ڈال دیا ہے، فلاں پرچے میں ڈال دیا ہے۔ اور تھانے دار نے 1-2 لاکھ روپیہ ان غریبوں سے لیا، کچھ اپنی جیب میں ڈالے، کچھ جا کے جناب تھانے دار کو پیش کیے، اس کو چھڑا کے لے آیا۔ تو وہ بچہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہتا ہے یہ سردار نہ ہوتا تو میں نے تو مارا جانا تھا۔ تو اب محسن نقوی نے کیا کیا کہ ساری رات اس آپریشن کی نگرانی کرتا رہا، اہل سنت کے جوانوں کو کا قتل عام کرواتا رہا، اور جب 1000 لاشیں گرا لی، ہزاروں کو زخمی کر لیا، تو صبح جناب نہا دھو کے سفید کپڑے پہنے اور علماء سے ملتا آیا،
اور پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی. محسن نقوی صاحب، آپ کے سفید کپڑے پہننے سے، آپ کے ہاتھ منہ دھونے سے جو اہل سنت کا خون آپ کے چہرے اور آپ کے ہاتھوں پر ہے یہ مٹ نہیں سکتا. اور نون لیگ کی قاتل اعلیٰ جو تیرے چہرے پر یہ خون کے دھبے ہیں یہ مٹ نہیں سکتے. انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے گی. جو تم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، سانحہ 26 نومبر کیا، یا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے جب قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے دور میں فیض آباد پل پر جو 8 لاشیں گرائیں ختم نبوت کے پہرے داروں کی، انشاءاللہ تحریک ان کا بھی بدلہ لے گی. جو 1000 سے اوپر لاشیں مرید کے میں گرائی، انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس کا بھی بدلہ لے گی. یہ خون تمہارے سر ہے، ان کا انشاءاللہ تمہیں جواب دینا ہوگا. اور مت کوئی سمجھے کہ ہم نے طاقت کے زور پر تحریک لبیک کو دبا لیا ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ میدان اول میں موجود ہے، اور ہماری یہ سیاسی پرامن جدوجہد انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.